ادب پڑھانے والوں اور ادب پڑھنے والوں کو بعض لفظیات سے یقیناً دلچسپی ہوگی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہونی چاہیے۔ ادب مکمل نہیں ہوتا جب تک ان لفظیات سے مکمل واقفیت اور ان کی اصل حالت کا علم اور آگہی نہ ہو، مزہ نہیں آتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں بنارسی ٹھگ ہے، یہ لفظ یہ کیا ہے بھائی؟ مرزا پھویا یہ کیا چیز ہے؟ متھرا کے پانڈے یہ کون ہے، کیا ہے؟ بداؤں کے للا یہ مختلف لفظیات ہیں ادب کی۔ جی چاہتا ہے کہ ساری لفظیات جو کہیں طلبی ہیں، کہیں پیچھے ایک بہت بڑی لغت رکھتی ہیں معانی کی، واقعات کی، جیسے بنارسی ٹھگ ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے بڑی تفصیل دی ہے ٹھگوں کی تاریخ پر چاند سر آسمان میں۔ جی چاہتا ہے کہ میں بداؤں کے للا پر پہلے گفتگو کروں کہ میں خود بداؤں کا للا ہوں۔ یہ لفظ اپنی املا کے اعتبار سے ہمیشہ زیر بحث رہا کہ اگر یہ ہندی لفظ لال، للو، لالا سے مشتق ہے پیار میں، اور اگر یہ شیام جی کا لقب ہے پیار کا، شیام لالا، اور اس کی پیار کی حالت للو، لالو، للہ ہے، تو پھر دوسرے لام پر اس لفظ کے تشدید لگنی چاہیے۔ مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کہاوتوں میں یہ لفظ بغیر تشدید کے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا للا کے پاؤں پالنے میں للہ کے پاؤں نہیں آتا، للا کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ للا پیارے بچے کو کہتے ہیں، اور انہی معنوں میں بداؤں کے للا بھی مشہور ہے۔ للہ نہیں، بداؤں کے للا، سیدھا سادہ، شریف، نیک، اور زیادہ اپنی عمر کی بڑائی کے باوجود اپنے آپ کو بھول پن کی وجہ سے چھوٹا سمجھنے والا۔ شرر نے اس لفظ کو تلوین کے طور پہ لکھا ہے کہ ایک صاحب لکھنؤ کے بدایوں گئے اپنے دوست کے گھر، بڑا عالی شان ہاتھی پول قسم کا دروازہ تھا، اس کی کنڈی کھٹکھٹائی، آدھا پٹ پتھر سے ڈھکا ہوا تھا، کھلا، تو یہ فوراً بولے کہ میر صاحب تشریف فرما ہیں اندر۔ تو سامنے بالکل عین نظر میں ان کی ایک انا دھوپ سیک رہی تھی، اور ان کے انا کے زانوں پر ایک صاحبزادے لیٹے ہوئے تھے جن کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ 2 قدم آگے بڑھے اور انہوں نے انا سے پوچھا کیا میر صاحب تشریف فرما ہیں گھر پر؟ اور اتنے عرصے میں کہ وہ جواب دے، ان صاحبزادے سے کہنے لگے میاں آپ کچھ پڑھتے لکھتے بھی ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے، وہ اپنی انا کا منہ اٹھا کر اپنی انا کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے اماں ٹوئی بٹاڈے ویلولی ٹلی ہومزٹی لومزٹی، یعنی ابھی ان کی عمر ہے 7-8 سال کی، لیکن ابھی تتلا رہے ہیں اور ویلولی کلی کو ویلولی ٹلی
की पूरी इबारत सूरत की पढ़ के बता रहे हैं। सीधे सादे, भोले भाले, कमगो और शरीफुल नफ्स लोगों के लिए कहा जाता है। मगर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसको एक खिज, छेड़ और ताना बना लिया गया अदब में बाज़ जगहों पर। चकबस्त और शरर के मामलात में अब्दुल हलीम शरर और ब्रिजनाइन चकबस्त की लड़ाई हुई, इल्मी अदबी अखलाकी कही। चुनांचे एक किताब भी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मार्के चकबस्तो शरर। उसमें ये वाक़या लिखा है कि फंसा है चूल में कुर्सी के दामन, फंसा है चूल में कुर्सी के दामन, मुसीबत है बदाऊं के लला की। ये इशारा था शरर के एक खुशरंग और खुशरू सेक्रेटरी हसन अफजल बद्र की तरफ कि वो बड़े खूबसूरत थे और शरर पर बहुत से इल्ज़ामात उस ज़माने में शेखियत कहलाती है, मशीखत कहलाती है, या जो शेखुकारी जिसे कहते हैं, ये भी एक इल्ज़ाम था। तो उस हवाले से कि फंसा है चूल में कुर्सी के दामन, ये कुर्सी जो है वो शरर का ख़ानदानी घराना है, माहौल है, जिस बस्ती के रहने वाले थे। और यहाँ चूल से मुराद वो जोड़ है कुर्सी का जो बैठने की है। तो ये लफ्ज़ वहाँ भी मारूफ है, फंसा है चूल में कुर्सी के दामन, मुसीबत है बदाऊं के लला की।